اور دعا کی قبولیت کے جو 3 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو منہ کے الفاظ بول رہا ہے وہ پورے کر دیے جاتے ہیں، اس کو بھی قبولیت کہتے ہیں۔ عوام الناس اسی کو قبولیت کہتے ہیں کہ بھئی دعا قبول ہو گئی، بھائی جیسا میں نے کہا تھا یا اللہ آج بارش کر دے، اس نے بارش کر دی تو میری دعا قبول ہو گئی، یا اللہ میں فرسٹ آ جاؤں تو میں فرسٹ آ گیا تو میری دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے الفاظ ہم نے کہے تھے وہ پورے ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کی 2 صورتیں قبولیت کے بعد بھی وہ محفوظ رہتی ہیں، لیکن وہ الفاظ پورے نہیں ہوتے۔ کیا کہ ہم نے دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ میری ترقی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اب وہ ترقی ہونا میرے لیے فائدہ مند نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ اس کے بجائے کوئی ایکسیڈنٹ میرا ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ترقی کو بھی روک دیا جو میں نے مانگی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کا مجھے پتہ نہیں تھا، اس کے خلاف تو میں نے دعا ہی نہیں کی تھی، تو اس دعا کو یہاں شفٹ کر دیا گیا کہ تمہاری دعا کی وجہ سے اگرچہ ہم نے تمہیں ترقی نہیں دی لیکن تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہارا ایکسیڈنٹ ٹل گیا، ورنہ 2 مہینے تم بستر پہ پڑے رہتے، تکلیف الگ ہوتی، ہاں پیسے الگ خرچ ہوتے، پیسے الگ خرچ ہوتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کوئی دعا، اس دعا کا یہیں پہ دنیا میں کوئی بدلہ مل گیا، کسی اور شکل میں مل گیا، کوئی اور نعمت مل گئی۔ میں نے چاہا یا اللہ تعالیٰ میری ترقی ہو جائے، اب ترقی تو نہیں ہوئی لیکن جو ہے وہ یعنی کسی اور کام میں مجھے فائدہ ہو گیا، کاروبار میں کوئی فائدہ ہو گیا، نوکری تو میری وہیں کی وہیں رہی لیکن میرا ایک اور کاروبار شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو الفاظ تو دعا کے پورے نہیں ہوئے لیکن وہ دعا بھی قبول ہے، مقبول ہے، کیونکہ اس کا اجر دنیا میں مل گیا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ الفاظ پورے ہوئے، نہ دنیا میں کوئی اجر اس کا ہوا، ظاہر ہوا، اثر ظاہر ہوا، بلکہ وہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذخیرہ کر لیا کہ یہ جو تمہاری دعا ہے یہ میں نے قبول کر لی ہے، لیکن دنیا میں تمہیں اس کا میں کچھ نہیں دوں گا، یہ میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کے بارے میں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جن کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دعا تو میری قبول ہی نہیں ہوئی ہے، یہ دعا تو میری مقبول ہوئی نہیں، پتہ نہیں اتنی دعائیں کرتا ہوں کہاں چلی جاتی ہیں، وہ دعائیں میری کوئی قبول نہیں ہوتی، دل میں شیطان کے وسوسے بھی آتے تھے اور نفس کا وسوسہ بھی ہوتا تھا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں تو کوئی میری دعا قبول ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا، ہاں کوئی دعا قبول نہ ہوتی میری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کو کب کیا ڈوز دینی ہے، کب حوصلہ دینا ہے اور کب اس کا صبر آزمانا ہے، تو وہ اس کو معلوم ہے، تو کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں یعنی ان کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور کچھ کا آخرت کے لیے چھپا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، دعا کی ہماری یہاں تک بات آئی تھی کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، ایک تو یہاں ظاہر ہو جائے اور جو کہا وہ پورا ہو جائے، یہ بھی قبولیت کا ایک وہ کہ جو یہاں الفاظ تو پورے نہیں ہوئے لیکن اس کا کسی نہ کسی صورت میں ہمیں اجر یہیں مل گیا، دنیا میں کوئی بلا دور ہو گئی یا کوئی دوسری نعمت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ یہاں نہیں ملا، دنیا میں معاملہ اس کا نہیں ہوا، وہ دعا سٹور کر لی گئی، قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو 3 درجوں میں، 3 صورتوں میں دعا قبول مانی جائے گی۔ جی، کیا اسی طرح بد دعا کے لیے بھی یہی باتیں ہیں؟ اگر کسی کا دل دکھایا گیا اب وہ بد دعائیں دے رہا ہے بیچارہ کہ یار یہ ہو جائے، وہ بالکل بالکل ہے بھائی، بد دعا بھی تو دعا ہی ہے نا، بد دعا، یہ بد دعا ویسے نہیں کہنا چاہیے، دعائیں نقصان کہہ لیں اس کو، جی جی کہ کسی کا نقصان کرنے کی دعا، تو اس کو بد دعا معلوم نہیں کیوں کہتے ہیں، بد دعا، بری دعا، بری دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا تو اچھی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، عبادت ہی ہے،
اب جیسے اس کا دل دکھایا ہے، پیسے دبا لیے یا گھر سے نکال دیا یا اور کوئی مسئلہ کر جی لیا جی ہے، جی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، دعائیں ضرر بھی، ضرر کا معنی نقصان، ذرا آسان کر دیں اس کو، دعائیں نقصان، دعائیں نقصان، تو اس کے بھی دعائیں وہی 3 درجے ہوں گے. بالکل بالکل دعا ہے نا، یہ دعا کے 3 درجے ہیں. ارے واہ، یعنی مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. مومن کا فائدہ چاہے یہاں اس کو بدلہ ملے یا نہ ملے تو وہاں مل جائے گا. بد دعا کرنے میں حرج تو نہیں ہے. ہاں لیکن صبر کرنے میں فائدہ زیادہ ہے کہ وہ ظالم نے تو ظلم کر ہی لیا، وہ تو آپ اس کہیں نہ کہیں وہ تو پکڑا جائے گا ہی، پکڑا جائے گا. ہاں یہ بات تو ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں، کیونکہ آپ بد دعا نہ بھی کریں تو ظلم تو اللہ کی طرف سے منع ہے نا، ہاں، تو وہ تو پکڑا گیا، اس نے تو اپنے خلاف چارج شیٹ خود بنا لی. چاہے وہ بد دعا دے نہ دے. نہ دیں، آپ یہ سوچ کے پروٹوکول دے دیں چلو یار کچھ بھی ہے، مسلمان تو ہے، سرکار کو ہر مسلمان سے پیار ہے، تو سرکار قیامت کے دن اس کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، تو میں اس کے جہنم میں پھینکنے کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، تو میرا عمل اگرچہ مجھے حق ہے کہ اس کے ظلم کے بقدر میں نقصان کی دعا کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن اگر نہ کروں تو اچھا ہے، کیونکہ بظاہر وہ معاملہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیت تو نہیں کر یہ نہیں کرتا کوئی بندہ، لیکن بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف بات جا رہی ہے، بد دعا کرنا یا دعائیں نقصان کرنا کسی کے لیے، اگر جب کہ وہ مومن ہو اثر ملا آئے تو گا، چھوڑ دینا جس طرح چاہیے. دعا کا اثر ہے، ہاں بالکل، دعائیں نقصان کا بھی اثر ہے، دعائیں نقصان کا بھی اثر ہے. اثر ہے.